ایک آسان عمل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ ہے یا لطیف یا علیم یا خبیر. اب ان کو سامنے رکھ کے اس کو غور سے دیکھیے اور اپنے مقصد کا تصور کرے کہ اللہ اپنے اس نام کی برکت سے مجھے صورتحال دکھا دے. بھاگے ہوئے بچے نظر آ جائیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کے نام کی برکت سے. میں نے کون سی اپنا کرامت بتائی ہے. اچھا, ایسے لوگ جادو کرنے والے کہاں دفن کیا, یا حقیقتاً یا فلم کی طرح. جی جی بالکل. یا پھر یہ ہے کہ جادو ہے ہی نہیں, ہم نے اس کو اپنا مغالطہ سمجھا, جادو نہیں ہے, وہ کوئی بیماری ہے, وہ کوئی تکلیف ہے. یا پھر ایک اور خطرناک چیز ہے جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں, وہ نظر بد ہے. نظر بد جادو سے کئی زیادہ. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور میرے پاس اس کی روایت کی سند موجود ہے. میرے آقا کا فرمان ہے, مفہوم ہے, میری امت کے اکثر لوگ نظر بد سے مریں گے. ہم نظر بد کو کچھ نہیں سمجھتے, تو یہ ساری چیزیں اسی نظر آ جائیں گی. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورت کو بھی آدمی کو بھی جناب. اچھا, لیکن نابالغ بچے کو اگر دکھائیں, چونکہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, خطاؤں سے پاک ہوتا ہے, اس کو زیادہ نظر آتا ہے. ہمارے جتنے بھی عاملین کاملین پرانے بزرگ گزرے ہیں وہ نابالغ بچے کو بٹھاتے تھے, اور نابالغ بچے میں خیالات بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات ہمارے ذہن میں ادھر کا خیال, ادھر کا گمان. اچھا, ایک اور چیز ہے بلال صاحب کہ اگر اس کو ہم سامنے رکھ کے بظاہر نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر روزانہ اس کی مشق کریں اور دن میں 2-3 دفعہ, صرف 3 دن کے اندر اس کی مشق ہو جاتی ہے, نظر آنے لگ جاتا ہے الحمدللہ کسی کو بھی. کسی کو. اچھا, اگر فرض کیجئے کہ یہ جو 3 نام ہیں اللہ کے, یہ کوئی غیر مسلمان لے, مسلمان نہ ہو, اس کو نظر آئے گا؟ میں تو غیر مسلم کو, میرے پاس سکھ بہت آتے ہیں, ہندو بہت آتے ہیں, عیسائی کرسچن بہت آتے ہیں. دیکھیے, ہمارے 2 بھائی ہیں, ایک انسانی بھائی سارے غیر مسلم, ایک ایمانی بھائی سارے مسلمان. تو ہمارے 2 بھائی ہیں. ٹھیک. تو میں تو ہندوؤں کو بتاتا ہوں یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, سکھوں کو, عیسائیوں کو, اور ان کو نفع ہوتا ہے. دیکھیے, اللہ تو سب کا سانجا ہے جی, ہے نا, بس اللہ کو تو سب مانتے ہیں. اچھا, اگر کسی کو پتا ہو, یہ لگے کسی کو کہ گھر میں کسی نے جادو کیا ہے, عام طور پہ ہوتا ہے جناب, تو کیا اس کی شکل نظر آتی ہے؟ میں آپ کی خدمت میں درخواست کروں کہ یہ جو 3 لفظ ہیں نا, یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر, جو صرف سارا دن اس کو پڑھتا رہے اور اتنا پڑھے کہ پڑھ کے اس کی تاثیر لے لے, اس کو کشف ملتا ہے. اس سے کیا مراد؟ کشف سے مراد یہ ہے کہ سینوں کے راز اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, قبر کے راز اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, پرندوں کو بولیاں اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, فرشتوں کا دیکھنا اللہ اس پہ کھول دیتا ہے, جنات کا دیکھنا اللہ اس پہ کھول دیتا ہے. میں ہر بات پہ اللہ کہہ رہا ہوں اور اللہ کے نام کو ساتھ لے رہا ہوں. ان 3 ناموں کی طاقت ہے. محدثین نے ایک بات لکھی ہے, جہاں اسم اعظم کی شرح لکھی ہے, فرمایا یا لطیف ہو اسم اعظم ہے, اور یا لطیف کی عدد 129 ہے, 1 to 9. میری ہر گاڑی کا نمبر 1 to 9 ہوگا. اس میں بڑی طاقت ہے, یا لطیف ہو. آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ نظر لگتی ہے, اور اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نظر بد. اس کا سمبل ہوتا ہے, کوئی سائن ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ مجھے نظر بد لگی ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بعض اوقات میں پہلے عرض کروں گا کہ نظر بد لگانے والے اتنے طاقتور ہوتے ہیں, اتنے طاقتور ہوتے ہیں. ایک صاحب ہیں پہاڑوں میں, جگہ کا نام نہیں لیتا, ہمارے پہاڑی علاقوں میں ابھی بھی ہیں, وہ نظر بد چیلنج سے لگاتے ہیں. کہہ کے جناب ہمارے ہاں وہ عمرے پہ گئے وہ صاحب. اچھا, یہ نظر بد انہوں نے خود ساختہ نہیں لی, ان کو پیدائشی ملی ہے. اور نظر بد, وہ ایک فیڈر پڑا تھا, اور فیڈر انہوں نے اٹھا کے ڈھکنا کھول کے, بچے کا فیڈر دھوپ میں خشک ہو رہا تھا, کہنے لگا واہ ایڈا سونا فیڈر ہے, پھٹ گیا. اور سنیے, کہتے میری مرغیاں تھیں بڑی خوبصورت سی, کہنے لگا شاہ جی مرغیاں بڑی سونی ہیں, کمال ہے, کون سی نسل کی ہیں؟ میں نے بچے کو کہا جلدی کر چھری لیا, سب کو ذبح کر دے, اور اس وقت پھڑکنا شروع ہو گئی. یعنی اس کے لیے یہ عام سی چیز ہے. ایک دفعہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ ناراض ہو گیا, میں کہا تجھے نظر لگاتا ہوں. آپ نے کہا نہ جو مجھے بتا رہے ہیں, کہنے لگا مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں تجھے نظر لگاتا ہوں. اس نے کہا لگا آج تو بھی اپنا طاقت دیکھ کر میں بھی دیکھتا ہوں. کہنے لگا میں نے سانس روک کے وظیفہ پڑھا اور اس کو کہا لگا, اس نے ایسے دیکھا, پھر ایسے کر لیا, پھر دیکھا,
کہ تجھ پہ نظر کچھ نہیں کرتی، تو کچھ پڑھ رہا ہے. کہا میرے مرشد نے مجھے ایک وظیفہ دیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، مجھ پہ نظر بد کوئی اثر کر ہی نہیں سکتی، وہ ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بسم اللہ ما شاء بسم اللہ اللہ یہ الفاظ قرآن میں ہیں، ما شاء اللہ لا قوت الا، لا حول نہیں اس میں، لا قوت الا باللہ. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر آپ سانس روک کے پڑھتے ہیں، آپ کی گاڑی لگتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے زیادہ ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں میں ہر وقت گردش ایام میں ہوں، میں ان سے کہوں گا سانس روک کے وقفے وقفے سے یا سانس روک کے بغیر یہ آیت پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں. حکیم صاحب نظر نیک ہوتی ہے؟ اوہ میں رات ہی تذکرہ کر رہا تھا، جہاں نظر بد لگتی ہے تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. وہ ایک بزرگ دعا دیتے تھے، اللہ کرے تجھے کسی نیک کی نظر لگ جائے جس سے نظر بد سے تباہی ہوتی ہے، اس لیے نظر خیر سے آبادی ہوتی ہے، ولایت ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، خیریں ملتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. حقیقت یہ بزرگوں کی ہوتی ہیں یا کسی عام آدمی کی بھی ہو سکتی ہیں؟ عام آدمی بھی ہو سکتی ہے جس کو اللہ ودیت کر دے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نظروں کی حفاظت کرنے والا، نظروں کو قرآن پہ دیکھنے والا، اعمال کرنے والا، اور نظریں بند کر کے یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی، اللہ ان نظروں میں تاثیر عطا فرماتے ہیں. کیا بات ہے، نظروں کی تاثیر عطا فرماتا ہے. کیا خوبصورت جملہ کہا. اور وہ نظریں جو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہیں. وقفہ لیتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں.